سورہ آل عمران سے آیت نمبر 192 سے 194 تک تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ان آیات کا معنی مفہوم سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل ایمان عقل والے، شعور والے، عقل شعور اس کی انتہا اور پختگی جو ہے وہ ایمان سے ہے، اور ایمان والے وہ دنیا کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں، اللہ کی قدرتوں کو، اللہ کی طاقتوں کو پہچان کر ہر معاملے کے اندر وہ رب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ نہ صرف اس دنیا بلکہ اس کے بعد والی جو دنیا ہے اس کے اوپر گہری نظر رکھتے ہیں۔ اس کے بعد والا جو وقت ہے اس کو خوشگوار بنانے، اس کو اچھا بنانے، بہتر بنانے، اس کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں۔ دنیا میں اپنے اعمال کے ساتھ اس کی فکر کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ رب سے دعاؤں کا سلسلہ بھی جاری رکھتے ہیں۔ یا اللہ جب یہاں سے ہماری وہاں شفٹنگ ہوگی تو ہمیں ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ رکھنا۔ اہل عقل ان کی نشانیاں کل ہم نے کچھ پڑھی تھی، اور مزید آج وہی بیان انشاءاللہ ہوگا کہ اہل عقل کون ہیں۔ عقل والے، ان کا طرز زندگی، طرز معاشرت، رہن سہن، اور اسی طرح سے آخرت کے متعلق ان کی فکر، تفکرات کیا ہے، وہ انشاءاللہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ ترجمہ دیکھیں گے پھر بات سمجھ آئے گی۔ اللہ رب العالمین نے ان کی صفات کا بیان فرمایا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب۔ عقل والے رب سے دعا کرتے ہیں کسی واسطے وسیلے کے بغیر۔ ربنا، اے ہمارے رب، انکا، بے شک تو، من جسے، تدخل النار، داخل کرے گا آگ میں، فقد، پس تحقیق، اخزیتا، تو نے اسے رسوا کر دیا۔ یعنی تمام عالم کے سامنے وہ رسوا ہو جائے گا جس کے بارے میں تیرا فیصلہ اس کو جہنم رسید کرنے کا ہوگا، تو وہ تمام عالم کے سامنے رسوا ہو جائے گا۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ، اور نہیں ہوگا ظالموں کے لیے، من انصار، کوئی بھی مدد کرنے والا۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، اننا، بے شک ہم نے، سمعنا، سن لیا، منادین، ندا لگانے والے کو، آواز دینے والے کو سنا ہے، ینادی، جو آواز دے رہا تھا، للایمان، ایمان کی طرف، ایمان کے لیے، ان آمنو، یہ کہ ایمان لائے، بربکم، ہم رب پر، یہ کہ ہم اپنے رب پر ایمان لائیں، فآمنا، سو ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لے آئے، ربنا، اے ہمارے رب، فاغفر لنا، پس بخش دے ہمیں، ذنوبنا، ہمارے گناہ، پس ہمیں ہمارے گناہ بخش دے، جو کمی کوتاہی ایمان لانے کے بعد ہو گئی اس کو معاف کر دے، وکفر عنا، اور ہٹا دے، دور کر دے، عنا، ہم سے، سیئاتنا، ہماری برائیاں، وتوفنا، اور فوت کر ہمیں، مع الابرار، نیکوکار لوگوں کے ساتھ، ہمیں نیکوکاروں کے ساتھ فوت کر، یعنی ہمارا حشر ان کے ساتھ کر، ظالموں کے ساتھ نہ کر۔ ربنا، اے ہمارے رب، وآتینا، اور عطا فرما ہمیں، ما وعدتنا، وہ چیز جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے، جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے وہ ہمیں عطا کر دے، علی رسولک، اپنے رسولوں کی زبانی، اپنے رسولوں کی زبانی جو تو نے ہم سے وعدہ کیا اس کو عطا فرما دے۔
ولا تخزنا اور مت رسوا کر ہمیں یوم القیامتی قیامت کے دن، انکا بے شک تو لا تخلف نہیں خلاف کرتا المیعاد اپنے وعدے کی، اور بے شک تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ ترجمہ دوبارہ سے دیکھیں، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، یہ اہل عقل کی دعائیں ہیں، اہل ایمان کی رب سے دعا ہے، اے ہمارے رب بلا شبہ تو جسے جہنم میں آگ میں ڈالے سو یقیناً تو نے اسے رسوا کر دیا، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ ربنا اے ہمارے رب اننا بے شک ہم نے سمعنا سن لیا منادیا ینادی للایمان، ایک آواز دینے والے کو سنا جو ایمان کے لیے آواز دے رہا تھا، ان آمنوا بربکم فآمنا، کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ تو ہم ایمان لے آئے۔ ربنا اے ہمارے رب فاغفر لنا بخش دے ہمیں ذنوبنا ہمارے گناہ، وکفر عنا سیئاتنا اور دور کر دے ہم سے ہماری خطائیں گناہ برائیاں، وتوفنا مع الابرار اور ہمیں نیکوں کاروں کے ساتھ فوت کر۔ ربنا اے ہمارے رب وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، اے ہمارے رب ہمیں عطا فرما جس کا تو نے ہم سے اپنے رسولوں کی زبانی وعدہ کیا ہے، ولا تخزنا یوم القیامہ اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر، انک لا تخلف المیعاد بلا شبہ بے شک تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ محترم بھائیو، آج کے سبق میں اہل عقل اہل دانش ان کا قیامت کے متعلق جو نظریہ ہے وہ کھل کر سامنے آ رہا ہے، اور ان کی فکر مندی کہ دنیا میں ہم جتنے مرضی کامیاب ہو جائیں، جتنا مرضی ہمارا طوطی بولتا ہو، جب تک آخرت کی کامیابی نہیں ہے تو دنیا کی ساری کامیابیاں بالکل بیکار ہیں۔ اور واقعتاً عقل مند ہے ہی وہ جو دنیا کی کامیابی کے ساتھ ساتھ آخرت کی کامیابی کی بھی فکر کرے۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کی فکر کیا ہے؟ وہ دنیا کے اندر کامیابی ہے۔ وہ ایک بات مشہور ہے، واقعہ، اور کہہ لیں کہ موضوع سے ریلیٹڈ ہے، واقعے کی حقیقت میں سچا یا جھوٹا ہونے کا مجھے علم نہیں، البتہ موضوع سے ریلیٹڈ ہے اور سبق آموز ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے اپنی اسٹیٹ میں، ملک میں حکم دے دیا کہ جو میرے ملک کا سب سے بڑا بے وقوف ہے نا، اس کو پکڑ کر لے آؤ۔ اور بادشاہ ہوتا ہے، جنہ مرضی حکم دے چھڑے۔ اب وہ بندے جناب دائیں بائیں وزیر مشیر چمچے کڑچے سارے جناب دوڑ دھوپ کرنے لگے، بے وقوف آف اسٹیٹ لبنا ہے۔ اب وہ ایک بندے کو پکڑ کر لے آئے، بھئی یہ جناب سب سے بڑا بے وقوف ہے ہماری ملک کا۔ بادشاہ نے اس کو اپنے پاس بلایا، اس کو جناب نشانی کے طور پر، بھئی یہ ہمارا جو ہے بے وقوف آف اسٹیٹ ہے، اس کو نشانی کے طور پر ایک میڈل دیا، بھئی جہاں پر بھی جائے اس کو کوئی پوچھے نہ، اس کو کوئی کچھ کہے نہ۔ اب وہ چلتا پھرتا رہا، کچھ عرصے کے بعد بادشاہ بیمار ہو گیا، بیماری بھی جان لیوا ثابت ہوئی۔ تو اس دوران اس کو پتہ چلا، جو بے وقوف تھا، کہ بادشاہ صاحب جان والے نے، تو وہ آیا، چلو بھئی ملاقات ہی کر آئیے۔ ملاقات کرنے آیا، دیکھا تو بادشاہ لیٹا ہوا ہے، تو بادشاہ کو کہتا ہے بھی اٹھ کے بہو، کیونکہ وہ تھا ہی بے وقوف، تو بے وقوف والی بات، اٹھ کے بہو۔ نے آخیا جی میں تو نہیں اٹھ سکتا، تے بس تو آ گیا، چلو ملاقات ہو گئی ہے، تو ہن تو بس تیاریاں نے۔ انہیں آخیا کدھر چلے ہو؟ انہیں آخیا بھی چلے ہیں بس جتوں واپس کوئی نہیں آتا، ادھر چلے ہیں، یعنی آخرت کی طرف۔ تو وہ کہتا ہے کہ پھر تو ماشاءاللہ جب ایسی جگہ پر جا رہے ہیں جہاں واپس ہی کوئی نہیں آنا، تو وہاں تو آپ نے بہت بڑے بڑے محلات بنائے ہوں گے، اے دنیا 50-60 سال رہن واسطے اتنی بڑی بلڈنگاں تسی چاڑیاں نے، اتنے نوکر چاکر خادم، بڑا کچھ بنایا ہے، تو جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں سے آپ نے واپس ہی نہیں آنا، تو وہاں پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے محلات آپ نے بنائے ہوں گے، وہاں تو کتنے خادم آپ نے رکھے ہوں گے، غلام نوکر چاکر بڑے رکھے ہوں گے۔
اب یہ بات جو ہے نا وہ بادشاہ کے دل پر کلک کر گئی، بادشاہ کے دل پر کلک کر گئی کہ وہاں کے لیے تو میں نے کچھ بھی نہیں بنایا۔ تو وہ بادشاہ رونے لگا اور کہتا ہے کہ وہاں کے لیے تو میں نے کچھ بھی نہیں بنایا۔ تو اس نے وہ میڈل اتارا اور بادشاہ کے گلے میں ڈال دیا، جو بے وقوفی کا میڈل اسے ملا ہوا تھا نا، اس نے وہ میڈل اتار کر بادشاہ کے گلے میں ڈال دیا۔ انہیں کہا جتنے تسی ساری زندگی رہنا ہے ہوں اتنے واسے ککھ بھی نہیں بنایا تے تواڈے نال بڑا بے وقوف کیڑا ہو سکتا ہے۔ تو محترم بھائیو، اس مثال کو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں تو جہاں ہم نے چند سال رہنا ہے، گنتی کے سال رہنا ہے، وہاں کے لیے ہماری تیاریاں کتنی ہیں، وہاں پر کس قدر کام کیا جا رہا ہے اور انویسٹمنٹ کتنی کی جا رہی ہے، اور جہاں پر ہمیشہ رہنا ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، وہاں کے لیے ہم نے کیا کچھ اختیار کیا ہے، وہاں پر انویسٹمنٹ کتنی کی ہے، تو رزلٹ اور نتیجہ سامنے آ جائے گا۔ پتہ چلے گا کہ واقعی دنیا کے سب سے بڑے بیوقوف کیا ہیں، وہ ہم ہی ہیں کہ ہم نے وہاں کے لیے کچھ کیا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تو جو اللہ کے بندے ہیں ان کا نظریہ، ان کی سوچ اور ان کی جو ایفرٹ ہے، کوشش ہے، وہ آخرت کے بارے میں زیادہ ہے۔ وہ آخرت کے بارے میں سوچتے ہیں کہ آخرت میں ذلیل نہ ہو جائیں، آخرت میں پریشانی نہ ہو جائے، یہ جو دنیا کے اندر عزت کمائی ہے کہیں وہاں پر جا کر ضائع نہ ہو جائے۔ اور واقعتاً بہت سارے لوگوں کا معاملہ اسی طرح سے ہے، دنیا کے اندر بڑی عزتیں لیکن آخرت کے اندر کیونکہ آخرت سے وہ غافل رہے آخرت کے متعلق، اور وہاں پر خدا نخواستہ جو ہے وہ ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا، تو اس سے بڑا خسارہ کوئی نہیں، نقصان کوئی نہیں۔ تو محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا، عقل والوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ کہتے ہیں یا اللہ ہمیں جو ہے اس سے بچا لے، کس سے؟ آگ سے بچا لے۔ اور پیچھے بھی ہم نے پڑھا اور یہاں پر بھی فقط اخزیت، تو نے اسے رسوا کر دیا، یعنی یہ اس کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہے، یعنی ساری دنیا کے سامنے جب وہ کھڑا ہوگا اور اس کے بارے میں آگ کا فیصلہ ہوگا، جہنم کا فیصلہ ہوگا، تو اس سے بڑی رسوائی کوئی نہیں ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، دنیا کے اندر کام پھنسے ہوئے ہوں تو محترم بھائیو کام بن جاتے ہیں، رشوت سے، اسی طرح سے سفارش سے، کچھ لینے دینے سے، طاقت کے ساتھ بندہ ڈراوے سے کروا لیتا ہے، لیکن ظالم وہاں پر سارے کوئی جو ہے جتنے بھی طریقہ کار ہیں ان میں سے کوئی بھی آزما نہیں سکے گا، کہیں سے بھی اس کو مدد نہیں پہنچ سکے گی۔ ربنا اننا سمعنا منادین، یہاں پر جو منادین ہے اس سے مراد ندا لگانے والا، آواز لگانے والا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہوں نے ایمان کی طرف بلایا۔ اور صرف یہی پر بس نہیں بلکہ ہر وہ شخص جو لوگوں کو عقیدہ، عمل صالح، کتاب و سنت کی دعوت دیتا ہے وہ اس کے اندر شامل ہے، منادین کے اندر۔ ینادی للایمان، جنہوں نے ایمان کی دعوت دی۔ پتہ چلا جتنے بھی لوگ دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو صحیح عقائد کی دعوت دیں، قرآن و سنت کی دعوت دیں۔ اپنی طرف سے گھڑے ہوئے مسئلے، اپنے فرقے اور فقہ کی طرف بلانا یہ درست نہیں ہے، اس سے بھی ان کی محنت ضائع ہو سکتی ہے۔ ایمان کی طرف بلانا، اور ایمان دو چیزوں کا نام ہے محترم بھائیو، ایک ہے کتاب اور دوسری ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا فاغفر لنا، اچھا یہاں پر ان آمنوا بربکم فآمنا، یہ کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر پس ہم ایمان لے آئے۔ تو یہاں پر اپنے ایمان کو، عمل کو جو ہے وہ وسیلہ بنایا جا رہا ہے۔ کس کو وسیلہ بنایا جا رہا ہے؟ عمل کو۔ جو عمل صالح ہے اس کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، لیکن کسی معروف شخصیت کا وسیلہ، کسی نیکوکار شخصیت کا وسیلہ، کسی بڑے اور چھوٹے کا وسیلہ، یا اس کے طفیل اور اس کے محابے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا یہ درست نہیں ہے کہ فلاں کے طفیل سے، فلاں کے صدقے سے یا اللہ ہمارے گناہ کو معاف کر دے، ہماری یہ پریشانی دور کر دے۔ یہ کسی کے صدقے اور طفیل سے یا محابے سے جو ہے دعا کرنا یہ درست نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی زندہ ہے، موجود ہے، تو آپ اس سے دعا کی درخواست کر سکتے ہیں۔ کیا کر سکتے ہیں؟ دعا کی درخواست اس سے کر سکتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیں، جیسا کہ بہت ساری احادیث کے اندر اس ایسی روایت ملتی ہے کہ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروائی۔ اور بعد میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک مرتبہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بارشیں نہیں ہو رہی تھی تو استسقاء کے لیے، دعائے استسقاء کے لیے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر گئے تھے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عام طور پر جو ہمارے ہاں ایک غلط نظریات
پائے جاتے ہیں یہ ان کا رد بھی ہے کہ فآمنا اپنے عمل کو یہ وسیلہ بنایا جائے۔ صحیح بخاری شریف میں 3 آدمیوں کا واقعہ موجود ہے جو غار میں پھنس گئے تھے اور انہوں نے وہاں پر نہ تو کسی نبی کو پکارا، نہ ہی کسی نبی کا واسطہ دیا، نہ جناب محمد رسول اللہ کا واسطہ دیا، نہ کسی اور کا واسطہ دیا۔ یہ جو ایک روایت معروف ہے، گڑی ہوئی ہے، حالانکہ موضوع روایت ہے، بنائی ہوئی ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام نے جو ہے وہ دیکھا عرش کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا، اور پھر اس کے واسطے سے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو وہ دعا قبول ہو گئی۔ تو محترم بھائیو، یہ جو روایت ہے یہ موضوع ہے، یہ من گھڑت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جب آدم علیہ السلام کی دعا قبول کی گئی تو اللہ رب العالمین نے وہ الفاظ سکھائے تھے، وہ الفاظ جو ہے سورہ اعراف کے اندر موجود ہیں، ہاں جی، اور اس کا ذکر باقاعدہ طور پر سورہ بقرہ کے اندر بھی ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے ان کو کچھ کلمات سکھائے، کچھ کلمات رب نے ان کو سکھا دیے تھے، اور وہ کلمات کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ الفاظ تھے۔ وہ یہ نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیا گیا تھا۔ تو واسطہ جو ہے یا وسیلہ جو ہے وہ نیک اعمال کو بنایا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ جیسا کہ فآمنا، پس ہم ایمان لائے، اپنے ایمان کو وسیلہ بنا کر رب سے دعائیں کر رہے ہیں، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمیں بخش دے۔ یہ انتہائی عاجزی ہے، یہ خشوع و خضوع کا بہترین مظہر ہے یہ الفاظ۔ تو اہل ایمان جب رب سے دعا کرتے ہیں تو ان کا دعا کرنے کا سٹائل، انداز یہ ہے کہ بڑی خشوع و خضوع کے ساتھ رب سے دعا کرتے ہیں۔ اور آگے ہے ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، یا اللہ جو تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے نا اس وعدے کو پورا کر دیں۔ اب یہاں سے مراد یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ایک معاذ اللہ کوئی وعدہ خلافی کا کوئی ڈر ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ بھی تضرع اور عاجزی کا ایک مظہر ہے کہ رب تعالیٰ کے وعدوں پر یقین ہونے کے باوجود بندہ رب تعالیٰ سے اپنے وعدے کو پورا کرنے کا سوال کرتا ہے کہ یا اللہ اس کو جلدی جلدی پورا کر دے، یا الہ العالمین ہمیں وہ عطا فرما دے، ہمیں تاکہ ہمیں راحت پہنچ جائے، ہماری پریشانی جو ہے وہ دور ہو جائے۔ تو رب تعالیٰ سے دعا اس انداز سے کرنا جیسے بچہ اپنی ماں سے کچھ مانگتا ہے، اپنے والدین سے کچھ مانگتا ہے، محتاج جو ہے وہ کسی ایسے بندے کے سامنے گڑ گڑا کر جو ہے گڑ گڑاتا ہے، اپنی حاجات کو رکھتا ہے، ایسے انداز سے رب تعالیٰ سے مانگنا۔ تو محترم بھائیو، یہ ہے دعا مانگنے کا طریقہ۔ اور اس کے ساتھ کچھ چیزیں اور بھی ہیں جو ہمیں اپنی دعا کے لیے اپنے سامنے رکھنی چاہیے۔ دعا کی قبولیت کے آداب، شرائط، ان چیزوں کو بھی اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ دعا مانگنے کی ایک چیز، شرط یہ بھی ہے کہ دعا مانگے، شرط یہ ہے کہ دعا مانگنے والا شخص پہلے اپنے دین کو خدا کے لیے خالص کرے، اور یہ آیات جو ہم نے پڑھی ہیں اس کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ اپنے دین کو کیا کر رہا ہے بندہ؟ خالص کر رہا ہے۔ خالص کر چکا ہو، یہ نہ ہو کہ زندگی کا سارا نظام تو کفر و شرک پر اور معصیت اور بندگی اغیار پر چل رہا ہو، اور خدا مدد جو ہے وہ خدا سے مانگی جا رہی ہو۔ یہ دو رخی محترم بھائیو یہ سیاست میں چل سکتی ہے، دین کے اندر یہ نہیں چل سکتی۔ ساری امیدیں دشمنان اسلام سے اور مدد رب تعالیٰ سے مانگی جا رہی ہے۔ دعاؤں کے اندر خدا کے ساتھ سیاست مت کریں، دوغلا پن جو ہے اس سے باز آ جائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کی قبولیت کے جو آداب ہیں ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ دعا صرف اور صرف رب تعالیٰ سے کی جائے۔ سب نبی ولی وہ رب تعالیٰ سے ہی مانگتے تھے۔ کافی ہے اللہ سب کی حاجت روائی کے لیے، نبی پیغمبر ولی فقط رہنمائی کے لیے۔ پڑھتے ہو نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر بھی پھرتے ہو در در پہ مشکل کشائی کے لیے۔ تو دعا صرف اور صرف کس سے مانگنی چاہیے؟ اللہ سے مانگنی چاہیے۔ نبی پیغمبر ولی سب اللہ سے ہی مانگتے رہے۔ دعا جو ہے وہ پوری دل جمی کے ساتھ اور نہایت خشوع خضوع کے ساتھ، قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا کرے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ حرام سے بچنا بھی، ورنہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ حرام سے بندہ اگر نہیں بچے گا تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ دعا کے اندر حرام چیزوں کا استعمال بھی ختم کیا جائے، اپنی زندگی سے حرام کو ختم کیا جائے۔ گناہ پر مبنی نہیں ہونی چاہیے دعا۔ تو محترم بھائیو، یہ
دعا کے کچھ آداب تھے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے۔ اسی طرح سے دعا کرتے وقت اول آخر درود شریف اور قبلہ رخ ہونا یہ بھی انشاءاللہ بہت فائدہ مند ہے، اور ابتدا جو ہے حمد و ثنا کے ساتھ کی جائے، درود شریف پڑھا جائے اور اس کے بعد اپنی حاجات کو بیان کیا جائے، اور کچھ اوقات کا بھی خیال رکھا جائے کہ ان اوقات میں دعا قبول ہوتی ہے، مثلا تہجد کے وقت ہے، فرض نماز کے بعد ہے، اسی طرح سے اذان اور اقامت کے درمیان ہے، بارش کے نازل ہونے کے درمیان ہے۔ یہ اوقات ہیں جن میں دعا رد نہیں ہوتی۔ روزہ افطاری کے وقت کی دعا ہے، مسافر کی دعا ہے، مظلوم کی دعا ہے، یہ دعائیں رد نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھ لیجیے ان آیات کو جو